بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ دوستو، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آخرت کے بارے میں بہت پریشان اور بہت فکر مند رہتا ہوں، نہ جانے میری آخرت میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تو آخرت کے بارے میں بہت فکر مند رہتا ہے، لیکن یاد رکھنا، تجھے میں ایک کام کی بات بتا رہا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی بددیانتی مت کرنا۔ جو بھی عمل کرو، خالص چاہے چھوٹا کرو چاہے بڑا کرو، صرف اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو صحابی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، اللہ کے حکم سے میں انشاءاللہ جو بھی کام کروں گا اللہ تعالیٰ کی، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کروں گا اور دنیا دکھلاوے کے لیے نہیں کروں گا۔ ایک اللہ کے بزرگ شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شخص کے ساتھ تعلق تھا جو انتہائی پرہیزگار، نیک اور بہت اعلیٰ درجے کا انسان تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ کچھ عرصے سے بیمار ہے، تو میں اس کی تیمارداری کے لیے گیا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا ہوں تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ وہ روک کے مجھے کہنے لگا کہ بزرگ، میرے لیے آپ دعا فرمائیے۔ تو شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہوئے۔ وہ کہنے لگے، تو خود ایک بہت بڑا بزرگ ہے، میں تو گنہگار آدمی ہوں، میں تیرے لیے کیا دعا فرماؤں؟ وہ کہنے لگا کہ جو میرے دکھلاوے تھے، جو میں تہجد پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا صرف دکھلاوے کے لیے، اگر میں تہجد پڑھتا تھا میں سوچتا تھا کہ لوگوں میں میرا مرتبہ بڑا نظر آئے، لوگ مجھے بڑا بزرگ سمجھے۔ اگر میں کوئی تسبیح پڑھتا تھا تو میں چاہتا تھا کہ میرے مریدین میں اضافہ ہو۔ اگر کوئی میں نیک کام کرتا تھا تو میں چاہتا تھا کہ میری عقیدت مجھے دیکھے اور میری عقیدت مند بہت زیادہ ہو جائے۔ یہ کرتے کرتے میں نے جو بھی اللہ کے لیے کام کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی نماز پڑھی، جو بھی کام کیا، وہ میں نے لوگوں میں بیچ دیا، لوگوں میں دکھلاوے کے لیے۔ ایک دن آیا، میں بہت بیمار ہو گیا، پھر میں نے قرآن پاک اٹھایا اور اس کی تلاوت فرمائی اور عرض کی، اے میرے اللہ، قرآن پاک کو بلند کر کے میں نے عرض کی، اے میرے اللہ، مجھے اس کلام پاک کے صدقے معاف فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر میں نے وہی کام کرنے شروع کر دیے، وہی لوگوں میں دکھلاوا، ریاکاری، جو بھی عمل کرتا لوگوں میں دکھلاوا۔ میری نیت میں یہی ہوتا تھا کہ لوگ مجھے بہت بزرگ سمجھے اور میرے عقیدت مند بڑھ جائے اور میرے مریدین میں اضافہ ہو۔ کچھ عرصے کے بعد پھر میں بیمار ہوا، یہاں تک کہ کئی بار مجھے معافی ملی اور کئی بار میں نے وہ معافی توڑی اور پھر میں اپنے کام سے باز نہ آیا۔ اب میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ میں ابھی قرآن پاک زبان پہ جاری کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، لیکن میری زبان سے جاری نہیں ہوتا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ شخص مجھے کہنے لگا کہ اللہ کے ولی، میرے لیے آپ دعا فرما دیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، میرے لیے کرم فرما دے۔ وہ بزرگ کہنے لگے، میں وہاں سے روتا ہوا نکلا، میرے دل سے دعا نکلی کہ میرے اللہ، اس کو معاف فرما دے۔ ابھی میں اس کے گاؤں سے نکلا ہی نہیں تھا کہ اس کی روح پرواز ہوگی اور وہ اللہ تعالیٰ سے مل گیا۔ دوستو، ہمیں جو بھی عمل کرنا چاہیے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو بھی ہو، خاص طور پر جو ہم کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا عمل کرتے ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں دکھلاوا نہیں کرنا چاہیے۔ باقی دنیا داری کے جو بھی کام ہوتے ہیں، وہ اگر دنیا دیکھتی ہے وہ دیکھتی رہے، لیکن خالص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام ہوتے ہیں اس میں کبھی بھی دکھلاوا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہو سکے تو میرے لیے بھی آپ دعا کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کر دیجیے گا، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔